جی 16واں پارہ کھولیں، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ کھولیے جی۔ کہتے ہیں سامری کا قصہ پڑھو۔ جب انہیں کھولا تو کہا ہاں جی، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر یہ کہ جس بچڑے کو سامری نے بنایا تھا سونے چاندی کے زیورات سے، جس کو بنی اسرائیل نے پوج کے تو اتنے عذاب میں مبتلا ہوئے کہ 70,000 بندے ان کے قتل ہو گئے، رب کریم نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا قتل عام کرو، باپ بیٹا ایک دوسرے کو مار رہے۔ کس کی سزا ہے؟ اس کی سزا ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے وقت کے لیے بچڑے کی پوجا کی۔ اچھا ان کے لیے اتنا عذاب ہے تو جس نے بنایا ہے اس کو تو ظاہر ہے دگنا ہونا چاہیے، اس کو تو پہلے مارنا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے پیارے موسیٰ سامری کو نہیں مارنا، سامری کو نہیں مارنا۔ کہتے ہیں مالک وجہ، فرما اس لیے کہ وہ سخی بہت ہے، اس لیے کہ وہ سخی ہے۔ استادوں نے فرمایا یہ بات پڑھ کے اچھا ہم نے بھی آپ نے بھی یہ بات پڑھ لی، سنی ادھر سے گزر گئی، ایک واقعہ ہے پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھ لیا، لیکن جو اس میں سے نچوڑ نکالنا تھا نا وہ ہم نے حضرت سے سیکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا مولانا میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں یہ سوچتا تھا کہ یورپ میں اتنی بدکاری ہے، نہ ماں کی پہچان ہے، نہ بہن کی پہچان ہے، نہ بیٹی کی پہچان ہے، نہ رشتوں کی پہچان ہے، پھر یہ لوگ غرق کیوں نہیں ہوتے، پھر یہ لوگ تباہ کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے پھر جب یہ واقعہ میرے سامنے آیا نا کہ سامری اتنا بڑا مجرم ہو کہ سخاوت کی وجہ سے دنیاوی عذاب سے بچ گیا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یورپین کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا ہوا ہے، وہ جتنے مرضی گناہگار ہیں لیکن اپنی قوم پہ وہ خرچ کرتے ہیں، اپنی قوم کے وہ جو غریب طبقہ ہے اس کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں، چیریٹی پہ وہ بڑی ایک تعداد میں رقم خرچ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج بھی بابا جی نے ہمیں ایک چیز واضح کر کے بتا دی ہے کہ قرآن کو اس نظر سے پڑھے جس نظر سے مرد کلندر پڑھتا ہے، تو آپ کے تمام سوالات کا جواب آپ کو یہیں پہ ملے گا۔ آئیے یہ اسلام ہے جو آپ کو یہاں پہ بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی بچنے کی گارنٹی دیتا ہے۔ سخاوت تو ایک ہے نا، چلو دنیا میں بچ گئے وہ، لیکن اسی کے ساتھ اگر نیت اللہ کی رضا کی ہو جائے تو آپ قبر میں بھی بچ گئے، آپ آخرت میں بھی بچ گئے۔ بات تو صرف نیت کی ہوتی ہے۔ آئیے جی وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے ان دو چار نعروں میں، آپ کے جناب دین کے نام پہ جناب اعلیٰ لوگوں کو ساتھ چلنے کی ان دو چار باتوں میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہم بھی تو کام ہی کر رہے ہیں، تو آپ کے اور کام میں ہمارا کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ تو ہمارے ایک دوست بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ایک لفظ میں کیا، ایک نظر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک لفظ ہی ہے، آمنے سامنے ایک عورت ہے وہ غیر محرم ہے، مرد ہے غیر محرم ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک لفظ قبول سے کیفیت میں بھی فرق پڑ گیا ہے، نظر میں بھی فرق پڑ گیا ہے، ماحول میں بھی فرق پڑ گیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک لفظ قبول کہیں تو حالات بدل جاتے ہیں، اور 3 بار آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، آپ جب بھی پکاریں گے میں میدان میں کھڑا ہو کے پکاروں گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب جن لوگوں کو اسلام کی عزت اور بانی اسلام کی عزت سے زیادہ اپنی عزت کی پڑی ہو تو ان لوگوں کے ساتھ تو ہماری بحث ہی فضول ہے۔ وہ ایک پیر صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے پتہ نہیں کس جگہ کی، ان کے آگے قاری صاحب تلاوت کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اچھا جی آپ مندرہ کی، سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ پیر صاحب کو اپنی عزت اتنی عزیز ہے کہ اپنی طرف پشت کرنا بھی کسی کی جو برداشت نہیں کی۔ رسول اللہ کے خاکے بنتے رہے، آپ کی زبان پہ تالے لگ گئے، رسول اللہ کی جناب اعلیٰ توہین ہوتی رہی، اور لبیک والے آپ کو پکارتے رہے، تب کہتے رہے ہم شریف لوگ ہیں، ہمارا کسی سے کیا۔ رسول اللہ کی ناموس کے معاملے میں آپ شریف بن جاتے ہیں اور اپنی ذاتی مسئلے کے معاملے میں آپ بدماش بن جاتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے مشائخ آپ دیکھتے ہوں گے جو وزیروں مشیروں کے طواف کرتے ہیں، جن کے گھر میں وزیر آ جائے تو وہ ناچنے لگ جاتے ہیں کہ بڑی بات ہے جناب، میں شکر ورنہ میرا پیا جا رہا ہے۔
کیا بات ہے کہ جناب فلاں جناب منسٹر آ گئے، پیر صاحب آ گئے، جناب جنرل صاحب آ گئے، فلاں آ گئے۔ یہ یاد رکھیے ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، کہ سب سے بہترین امیر بندہ وہ ہے جو کسی فقیر کے دروازے پہ حاضر ہو، اور سب سے بدترین فقیر وہ ہے جو کسی امیر کے گھر جا کے طواف کرے کہ جناب اسی حاضر ہیں جناب، صبح سلام کرنا ہے، شام سلام کرنا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ کار نہیں، اللہ کے بندوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اور میں تمام مشائخ کو، میرے امیر نے ایک بات کی تھی، میرے امیر نے ایک بات کی تھی جب کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ اسلام کے لیے پاکستان کے مشائخ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میری طرف سے یہ پھول ہے۔ ہم انہیں یہی کہنا چاہتے ہیں، آپ کی عزت نہ بلے والوں کے پاس ہے، نہ تیر والوں کے پاس ہے، نہ نون والوں کے پاس ہے۔ خدا کی قسم ہے، جبے والوں، دستاروں والوں، گدیوں والوں، مدرسوں والوں، آپ کی عزت صرف لبیک، آپ کی عزت حضور کے دین میں ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے دل کو سمجھائیں گے صرف جتنا مرضی سمجھا لیں، اندر سے اگر آپ کو کہیں عزت ملے گی تو یہ محمد عربی کے فقیر آپ کو عزت دیں گے، جو کہتے ہیں کہ یار اسلام کی وجہ سے ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ ہمارے دلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ یہ اسلام کسی کے قرضے رکھتا، کسی کے قرضے رکھتا، اس نے نواز دینا ہے آپ کو۔ آپ آئیں، ہمارے ساتھ جو پیر جڑے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ان کی عزت گھٹی ہے کہ بڑی ہے؟ جو مولانا اسلام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کی عزت گھٹی ہے کہ بڑی ہے؟ اس لیے اسلام عزت گھٹاتا نہیں ہے، اسلام عزت بڑھاتا ہے۔ آئیے اسلام کے ساتھ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم آپ جس وقت تشریف لائے تھے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، تو آپ نے ایسے موزے جناب کندھے پہ رکھے ہوئے، اس وقت جناب حضرت عمر بن عاص نے کہا تھا کہ بلا یہ تو اتار دیجئے، یہ نئے کپڑے پہن لیجئے، مہربانی فرمائیں جناب ہم آپ کو لے کے جائیں گے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، کم از کم لباس تو کوئی پہن لیجئے برابر کے مطابق، کم از کم لباس تو۔ آپ نے فرمایا سن لو، ہم کمزور ترین لوگ تھے، ہم معاشرے میں جناب اعلیٰ ازل قسم کی لوگ تھے، ایسی قوم جو سب سے کمتر قوم ہوتی ہے، ایسی قوم تھے، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کے ذریعے عزت دی۔ اونچی بولے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی اس میں یعنی ہمارے دین میں اس اسلام کے سوا کہیں اور سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ چاپلوسی کفر کی کرنے سے شاید اس سے معاملات حل ہو جائیں گے، عزت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی چاپلوسی کر لیں، کافر کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کی دہشت گردی کے اپنے تعریفیں ہیں، اپنے قوانین ہیں، وہ اسے نظر آتی ہے دہشت گردی کہ اگر آسیہ ملونہ گستاخی رسول کرے اور جیل میں چلی جائے تو اسے بہت بڑا ظلم نظر آتا ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی 86 سال کی قید سن کے اگر امریکہ میں بیٹھی ہو تو انہیں یہ ظلم نظر نہیں آتا، اسے بڑا ظلم نظر آتا ہے۔ اگر پاکستان میں سلمان تاثیر جیسا گستاخ گورنر اپنے انجام کو پہنچے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن روزانہ کشمیر کے اندر نوجوانوں کی خون سے ہولی کھیلی جاتی رہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ فلسطین کے اندر روزانہ قتل عام ہو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تعریفات پہ کبھی سچے نہیں اتر سکتے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے مالک کو راضی کریں، مالک کریم آپ کو زمین سے بھی خزانے عطا کر دے گا، آسمان سے بھی خزانے عطا فرما۔ اور یہ جتنا مرضی آئی ایم ایف کو آپ خوش کرنا چاہیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو گورنر صاحب خود فرما رہے تھے کہ جناب 6 کروڑ ڈالر دے بدلے ساڑھا سب کچھ لکھوا لے، تو یہ آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ کوئی کملے تو نہیں ہے، دیوانے تو نہیں ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ تو آپ نے اتنا بڑا ملک ٹیک اوور کر لیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ علاج وہی ہے جو ہمارے بابے نے دیا تھا کہ ہم